بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ پیش کر چکا ہوں، اور اس کے ساتھ ان کی قوم عاد میں سے شداد ملعون جس نے اس دنیا میں اپنی ایک جنت بنائی، اس کا قصہ بھی پیش کر چکا۔ شداد ملعون کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو، انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ اور جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غرق کیا، تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی، اور اپنی دولت کے غرور پر نازا رہتے تھے، اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے، اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ کی دی، اور اس قوم سے کہا، اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ مارے، اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا، اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو۔ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے، تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی، اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کے اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے اور ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمہ سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے۔ اونٹنی نے چشمہ
سب پانی پی لیا، چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے اس سے دودھ ہو کر گڑھے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ قوم سے کہہ دو کہ چشمہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا جس دن دودھ نہ دوہا جائے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے، تمہاری باری دوسرے دن مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کس طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور وہ جس تالاب سے پانی پیتی وہ سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں، اور یہ خلاصت۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، خبردار یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی مت چھیڑنا، اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے تھے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ سب لوگ مالدار ہو گئے، اور وہ اسی صورت میں تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ تب فقط ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اسی مہینے میں جنہیں تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کوئی فرزند اس کا نہ تھا، اس نے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مصدح تھا، اس کے ساتھ مل کر، اور ہر قبیلے سے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی اصلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی وہ ہم اس کو اسی وقت مار ڈالیں۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا، اور قدار بن صالف مردود نے آ کر اس گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مصطح بن دہر ملعون مردود نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی، اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور بچہ اسی پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائیں، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھی، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس وقت کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ
اس قوم سے کہہ دو قول تعالی پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا حیات تمہارے 3 دن سے زیادہ نہیں۔ وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ تب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامات مذکورہ ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالے۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دی اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھو تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ بعد اس کے اسی فرشتہ نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النہر الکسر السل نار السکر کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر ہو گئے جیسے روئی تنی کوئی گالے کی مانت اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ بعد کافی مدت میں شہرستان اوج ملک شام میں ہی انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے دہنی طرف مدفون ہوئے اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔